الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین و خاتم المعصومین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے قرآن شریف کی تلاوت کرنے اور پڑھنے کے فضائل، قرآن کریم حفظ کرنے کے فضائل اور قرآن کریم کے تلاوت کے آداب کے متعلق ویڈیو بنائی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کے جمع و ترتیب اور اس کی تفسیر سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ جمع قرآن کا تاریخی پس منظر۔ حقیقی طور پر قرآن مجید کو جمع فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ سورہ قیامہ، بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے بیان کے مطابق قرآن مجید کو لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق صحابہ کرام کو بیان فرمایا، اور اس کی صورت یہ تھی کہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں حالات و واقعات کے حساب سے جدا جدا آیتیں ہو کر نازل ہوا۔ کسی صورت کی کچھ آیتیں نازل ہوتی، پھر دوسری صورت کی کچھ آیتیں اترتی، پھر پہلی صورت کی آیتیں نازل ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار ارشاد فرماتے کہ یہ آیات فلاں صورت کی ہے، لہٰذا اسے فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے رکھا جائے، چنانچہ وہ آیات اسی صورت میں اور اسی جگہ پر رکھ دی جاتی۔ اسی ترتیب کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نماز میں اور تلاوت کے دوران قرآن مجید پڑھتے۔ اس دوران میں سارا قرآن عظیم کتابی شکل میں ایک جگہ جمع نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سینوں میں محفوظ تھا، اور متفرق کاغذوں، پتھروں کی تختیوں، بکری دمبے کی کالوں، اونٹوں کے شانوں اور پسلیوں کی ہڈیوں وغیرہ پر لکھا ہوا تھا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار ملعون مسلمہ کذاب لعین سے جنگ ہوئی تو اس میں بہت سے حفاظ، تقریباً 700 حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گزارش کی کہ اس لڑائی میں بہت سے اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہو گئے جن کے سینوں میں قرآن عظیم تھا۔ اگر اسی طرح جہادوں میں حفاظ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوتے گئے اور قرآن عظیم کو ایک جگہ جمع نہ کیا تو قرآن مجید کا بہت سا مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتے رہنے کا اندیشہ ہے۔ بہت سا حصہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے جاتے رہنے کا اندیشہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، میری رائے یہ ہے کہ آپ اس بات کا حکم دیں کہ قرآن مجید کی سب صورتیں ایک جگہ جمع کر لی جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا وہ ہم کیسے کریں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مبارک نے عرض کی، اگرچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہ کیا، لیکن خدا کی قسم یہ کام بھلائی کا ہے۔ آخرکار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی رائے پسند آ گئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حفاظ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس عظیم اور اہم ترین کام کا حکم دیا، اور کچھ ہی عرصے میں الحمدللہ سارا قرآن عظیم ایک جگہ جمع ہو گیا۔ ہر صورت ایک جدا صحیفے میں تھی، اور وہ صحیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حین حیات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے۔ ان کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ اور ان کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے۔ عرب میں چونکہ بہت سے قبیلے رہتے تھے اور ہر قوم اور قبیلے کی زبان کے بعض الفاظ کا تلفظ اور لہجے مختلف تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں قرآن عظیم نیا اترا تھا، اور ہر قوم و قبیلہ کو اپنی مادری لہجے اور پرانی عادات کو یکدم بدلنا دشوار تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پر یہ آسانی فرما دی گئی تھی کہ عرب میں رہنے والے ہر قوم اپنے طرز اور لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اگرچہ قرآن مجید لغت قریش پر نازل ہوا تھا، زمانہ نبوت کے بعد چند مختلف قوموں کے بعض افراد کے ذہنوں میں یہ بات جم گئی کہ جس لہجے اور لغت میں ہم پڑھتے ہیں اسی میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ اس طرح کوئی کہنے لگا کہ قرآن کریم اس لہجے میں ہے، اور کوئی کہنے لگا کہ بلکہ دوسرے لہجے میں ہے، یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک
کے زمانے میں یہ نوبت آ گئی کہ لوگ اس معاملے میں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب امیر المومنین مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابھی سے تم میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو آئندہ تم سے کیا امید ہے؟ چنانچہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے کے مطابق یہ طے پایا کہ اب ہر قوم کو اس کے لب و لہجے کی اجازت میں مصلحت نہ رہی بلکہ اس سے فتنہ اٹھ رہا ہے، لہٰذا پوری امت کو خاص لغت قریش پر جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے جمع کر دینا اور باقی لغتوں سے باز رکھنا چاہیے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحیفے جمع فرمائے تھے اپنے زمانے میں وہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منگوا کر ان کی نقلیں لی جائے اور تمام صورت ایک مصحف شریف میں جمع کر دی جائے، پھر وہ مصاحف اسلامی شہروں میں بھیج دی جائے اور سب کو حکم دیا جائے کہ اور اسی لہجے کی پیروی کرے اور اس کے خلاف اپنے طرز ادا کے مطابق جو صحائف یا مصاحف بھی بعض لوگوں نے لکھے ہیں فتنے ختم کرنے کے لیے وہ تلف کر دیے جائیں۔ چنانچہ اسی درست رائے کی بنا پر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ صحائف منگوائے اور ان کی نقلیں تیار کر کے تمام شہروں میں بھیج دی گئی۔ اسی عظیم کام کی وجہ سے امیر المومنین مسلمانوں کے تیسرے عظیم خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ جو بات آپ کے سامنے پیش کی فتح رضویہ شریف کے 26 جلد صفحہ 439 سے 452 یا 56 تک ہی موجود ہے۔ تفسیر قرآن کی تاریخ تقریباً 4 ادوار پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم صرف 3 بیان کریں گے۔ پہلا دور قرآن مجید روشن عربی زبان میں اور لغت عرب کے اسلوب اور بیان کے مطابق نازل ہوا، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم کلام کو سمجھ لیتے اور انہیں اس کے اغراض و مقاصد معلوم ہو جاتے، لیکن چونکہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علمی اور عقلی اعتبار سے ایک جیسے نہ تھے بلکہ علم و فہم کے لحاظ سے ان کے مراتب میں فرق تھا، اس لیے جب کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کے کسی لفظ کے معنی سمجھنے میں دشواری ہوتی تو وہ برگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کر دیتے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معانی بیان فرما کر ان کی تشفی فرما دیتے۔ اس طرح بعض اوقات سید المرسلین خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی قرآنی آیات کے معانی بیان فرما دیتے، اور یہی وہ دور ہے جس میں قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے کی ابتدا ہوئی۔ اس مرحلے میں سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر اور اس کے معانی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی مراد کو سب سے زیادہ جانتا ہے، اور اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے قرآن عظیم کی تفسیر بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ سورہ نحل۔ ترجمہ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل فرمایا تاکہ تم لوگوں سے وہ بیان کرو جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین سورہ جمعہ۔ وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیت تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کلی گمراہی میں تھے۔ یہ قرآن کا پہلا دور تھا۔ دوسرا دور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مقدس زمانہ آیا، اور یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے براہ راست سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن عظیم کی تعلیم حاصل کی۔ ان میں سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے جنہوں نے اس کام کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ انہوں نے اہل زبان ہونے اور نزول قرآن کے ماحول سے پوری طرح واقف ہونے کے باوجود اپنی زباندانی پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سیکھا اور اس کے اسرار و رموز کے معلومات حاصل کیے۔ مشہور تابعی عالم حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جو حضرات ہمیں قرآن عظیم کی تعلیم دیا کرتے تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے اور اس وقت تک ان سے آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ہم ان
آیات کی تمام علمی اور عملی باتوں کا علم حاصل نہ کر لے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا تو وہ ہماری نظروں میں بہت قابل احترام ہو جاتا۔ یہ روایت شرح السنہ میں موجود ہے۔ اس دور میں جب لوگوں کو قرآنی آیات کے معانی سمجھنے میں مشکل ہوئی تو انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برگاہ میں حاضری دی اور چشم رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہونے والی ان ہستیوں سے مطالب قرآنی سیکھے۔ البتہ یہ ایک بات یاد رہے کہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کریم کی تفسیر بیان فرمائی اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے مکمل قرآن عظیم کی تفسیر ذکر کی، بلکہ ان کی تفسیر کا محور کسی لفظ کی وضاحت، لغت استشہاد، شان نزول کا بیان اور ناسخ و منسوخ وغیرہ کا ذکر تھا۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ خود اہل زبان تھے اور لغت عربی کے اسلوب و بیان سے پوری طرح واقف تھے، اس لیے انہیں پورے قرآن کریم کی تفسیر کی حاجت نہیں تھی۔ مفسر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ میں سے چند مشہور مفسرین کے اسماء گرام یہ ہے: حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 9 صحابہ کرام میں مشہور ہیں۔ یہ تھا دوسرا دور۔ تیسرا دور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تابعین کا زمانہ آیا اور ان کے پاس اگرچہ تفسیر قرآن کا ایک متعدد بہا ذخیرہ تھا، لیکن وہ قرآن عظیم کی تفسیر نہ تھی، بلکہ پورے قرآن عظیم کی تفسیر نہ تھی بلکہ بعض آیات کی تفسیر تھی۔ اس دور میں اسلام اطراف عالم میں پھیل چکا تھا اور جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے وہ مختلف شہروں میں دین اسلام کی خدمت میں مصروف تھے۔ اسی دور میں مختلف فتنے اٹھے، لوگوں کی آراء میں اختلاف ہوا اور فتاوی کی کثرت ہوئی، تو تابعین نے حدیث اور قرآن مجید کے علوم کی تدوین کی طرف توجہ فرمائی۔ تفسیر قرآن کے سلسلے میں انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ کے طریقے کی پیروی کے سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر قرآنی آیات سے بیان کی، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بیان کی، اور مزید یہ طریقہ اختیار کیا کہ جہاں انہیں قرآن مجید کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے قرآنی آیات کی تفسیر نہ ملی، وہاں قرآن مجید کی تفسیر صحابہ کے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آثار سے بیان کی، اور جہاں انہیں تفسیر قرآن سے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آثار نہیں ملے وہاں انہوں نے اجتہاد و استنباط سے کام لیا، اور اسی دور میں کتب تفسیر کا ایک ذخیرہ مورد وجود میں آیا۔ مفسر تابعین کے کچھ اسماء گرام یہ ہے: حضرت ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن شہاب زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم النخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین کا دور، یعنی تیسرا دور بیان کیا۔ چوتھا دور انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں بیان کریں گے، اور اس میں صحابہ کا مشہور 26 تفاسیر کے نام بھی ذکر کریں گے اور ان کے مصنفین کے نام جنہوں نے اس کی تفسیر کی ہے۔ تو یہ وہ ویڈیو انشاءاللہ طلباء اور علماء کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی جو نہیں جانتے کہ کون کون سی تفاسیر ہے، تو اس کے لیے بہترین انشاءاللہ 26 تفاسیر، عربی 26 تفاسیر کے نام بیان کی جائے گی۔ تو اللہ جل وعلا ہم سب کو قرآن عظیم کے علم و فہم عطا فرمائے، اور قرآن کی تعلیمات پر سب سے پہلے ہمیں خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔